اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گفتگو چلتی ہے لائف ویو کی نشستوں میں، اس پہ کئی لوگوں کے سوال آتے ہیں اور وہ چونکہ انڈیویجولی آتے ہیں، میں ان کو انڈیویجولی جواب بھی دے دیتا ہوں۔ پھر کچھ چیزیں میرا خیال میں ایسی ہیں کہ جن سوالوں کو یہاں لے آنا چاہیے اور ان پہ کچھ بات کر لینی چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں بھی اس طرح کا ملتا جلتا کوئی سوال ہو تو وہ بھی اس کو سیٹسفائی ہو جائے۔ 3 سوال میں آج کی نشست میں لینا چاہ رہا ہوں جو یہ پچھلے کچھ عرصے میں میرے پاس آئے ہیں۔ انڈیویجولی میں نے کچھ جواب دے بھی دیا ہے ان کا، لیکن آئی تھنک دیز آر دی کائنڈ آف کویسچنز جن کو ذرا تھوڑا سا لارجر آڈینس پہ لے آنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک ٹاک تھی کنٹرول آف آئی اینڈ سیلف کی، تو اس میں پھر ایروگنس کہاں پلیس ہوتی ہے؟ تو پہلے تو ایروگنس کو ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ ایروگنس کیا ہے۔ دیکھیے، ایک سٹیج ہے، میں نے کہا تھا کہ سیلف رسپیکٹ کی ایک سٹیج ہے، یعنی میری ایک سیلف ریئلائزیشن ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، بیسڈ آن دی ریئلٹیز، اور پھر اس بنیاد پہ میرا اپنے بارے میں ایک سیلف امیج ہے، ٹھیک ہے، جو ان چیزوں کی وجہ سے بنا ہے، اور وہ سیلف امیج جو ہے وہ مجھے لیڈ کرتا ہے ٹو اے سرٹن سیلف رسپیکٹ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری جگہ بنتی ہے، یہ میری سیلف رسپیکٹ ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ میں خود اس کو پہلے تو ایکسرسائز کروں گا، پھر دوسروں سے توقع رکھوں گا کہ وہ بھی مجھے رسپیکٹ کا وہ لیول دیں۔ جو ایروگنس ہے یہ پھر ایک اور سٹیج کے بعد آتی ہے۔ اب ایک سیلف رسپیکٹ جب آ جاتی ہے تو پھر کچھ لوگ سیلف پروجیکشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو مستقل پروجیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ پروجیکشن ان کی کچھ ایسی بھی ہو جاتی ہے جو ریئلٹی بیس نہیں ہوتی، یعنی وہ کچھ ایسی چیزیں دکھانا چاہتے ہیں جو نہیں ہوتی۔ تو سیلف رسپیکٹ، سیلف امیج سے بات شروع ہوئی، سیلف رسپیکٹ پہ گئی، سیلف رسپیکٹ سے سیلف پروجیکشن پہ گئی، وچ از ناٹ بیڈ، کرنی چاہیے، اگر وہ ریئلٹی بیسڈ ہے تو ضرور کرنی چاہیے، اور پھر ایروگنس پہ چلی گئی۔ یعنی اس کو آپ یوں ڈیفائن کر لیجئے کہ دیر از اے ہائٹنڈ سینس آف سیلف امیج، کہ ایک تو سیلف امیج ہماری ریئلٹی بیسڈ ہے نا، کہ ہاں یہ میں ہوں، یہ کام مجھے آتے ہیں، یہ اتنا میں جانتا ہوں، یہ میری اسٹرینگتھس ہیں، یہ میرے کچھ مسائل بھی ہیں غالباً، لیکن بہرحال میں یہ ہوں، دس از ہاؤ آئی ایم میڈ ایکچولی۔ اور ایروگنس یہ ہے کہ جب یہ اس کو بڑھا چڑھا لیا جائے اس بات کو، اور یہ خود سے ہی یہ اپنے اوپر ایمان لے آیا جائے کہ مجھ سے بہتر آدمی نہیں ہے کوئی، تو پھر یہ ایروگنس شروع ہو جاتی ہے، جس کو غرور آپ کہتے ہیں، پرائیڈ کہتے ہیں آپ اس کو۔ پرائیڈ ہوتا ہی انڈی ہوا ہے ہمیشہ، ٹرو پرائیڈ تو ذرا کم ہی ہوتا ہے نا، ٹرو پرائیڈ کرنے کے لیے بڑی مشقت چاہیے، پھر آپ جا کے کہیں ایوریسٹ کی چوٹی سر کریں اور پرائیڈ فیل کریں اور پرائیڈ شو کریں تو وہ جینوائن ہے، یا آپ کوئی بہت بڑا ایونٹ جیتیں، یہ بہت بڑا کام کر دیں، مدر ٹریسا ہو جائیں، تو پھر پرائیڈ آپ کا ہونا جائز ہے، ہونا چاہیے، لیکن ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایروگنٹ لوگ جو ہیں ان کے پاس ایکچولی کچھ ہوتا نہیں ریئلٹی میں جس کے بیسس پہ وہ پراؤڈ ہو سکیں یا اپنا پرائیڈ شو کر سکیں، لیکن وہ ایک ہالو پرائیڈ جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک انہوں نے اپنے ہی طور سے بڑھا چڑھا کے اپنی پرسنالٹی کو اپنے ذہن میں، اپنی نظر میں انہوں نے کچھ اس طرح بڑھا لیا ہے کہ ان کے خیال میں ان سے بہتر، ان کے خیال میں ان سے سمجھدار، ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ واٹ ایور، جو مرضی لگا لیجئے اس کے ساتھ، کوئی نہیں ہے شاید۔ اور اب وہ باقی سب لوگوں کو، یہاں تک بھی ہو تو ٹھیک ہے، یہ بھی قابل قبول ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایروگنٹ لوگ اپنے آپ کو بڑھائے جاتے ہیں اور دوسروں کو گھٹائے جاتے ہیں، یعنی دوسروں کا درجہ کم سے کم کرتے رہتے ہیں اور اپنا درجہ بڑھاتے رہتے ہیں، وچ از دی پرابلم ایکچولی۔ اگر وہ صرف اپنے ہی بڑھا رہے ہوں تو چلیں ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ اچھے یار اب خوش ہو لیں، آپ نہیں بھی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ہو گئے ہیں، چلیں آپ ہو لیں یار، ہمیں کیا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا اس سے۔ لیکن پرابلم اس میں نقصان یہ ہے کہ یہ لوگ جب اپنا درجہ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کا درجہ کم کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی سب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دے لک ڈاؤن اپون دیم کائنڈ آف تھنگ، کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ۔
میرا ان سے کوئی میل جول نہیں ہو سکتا، میں بڑی چیز ہوں، یہ کون لوگ ہیں. اور اس کا اظہار ہم کئی طرح سے کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ جو بڑی بڑی لینڈ کروزریں نظر آ رہی ہیں آپ کو سڑک پہ پھرتی ہی، جن کا کوئی خاص جواز نہیں ہے، جو اس طرح سے شاید کوئی بڑی کمفرٹیبل ڈرائیو بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایروگنس کی ایگزامپلز ہیں. اس سے پہلے وہ مٹسوبشی کی پجیرو تھی جس نے ایکچولی یہ سمبولزم شروع کیا تھا پاکستان میں کہ ہر ایروگنٹ آدمی کے پاس ایک پجیرو ہوا کرتی تھی. آج کل بہت سے ایروگنٹ لوگوں کے پاس کیوں، اور ایروگنس کیا شو کریں، کس چیز میں شو کریں؟ مرسیڈیز لے لیں، بڑا سا گھر بنا لیں، کوئی لینڈ کروزر لے لیں تو اور بھی اچھا ہے، چونکہ لینڈ کروزر کا ذرا دبدبہ کچھ اور قسم کا ہے. اینی وے ایروگنس یہ ہے. کمنگ بیک ٹو سیریس تھنگس، ایک ہائٹنڈ سینس آف سیلف رسپیکٹ جو انڈیولی ہائٹنڈ ہے، خود سے ہی بڑھائی ہوئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی ہے، بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بہت کم فہمی ہے، اور دوسروں کے بارے میں رویہ یہ ہے کہ یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، کسی قابل نہیں ہے، میں جو ہوں وہ میں ہی ہوں، یہ میرا اور ان کا کوئی میل نہیں ہے، میں ان سے بہت اونچے درجے پہ ہوں، بہت بہتر ہوں، میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ ایسے زمین پہ پھرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایروگنس یہ ہے. یہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ کارپوریٹ ورلڈ میں بہت سارے ایروگنٹ مینیجرز ہیں، اور وہ کوئی سینئر مینیجر ہونا بھی شرط نہیں ہے، وہ فرسٹ لائن مینیجر بھی بہت سے ایروگنٹ ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 4-5 لوگوں کی ایک ٹیم آ گئی ہے اور میں فرسٹ لائن مینیجر ہو گیا ہوں، تو میں تو کسی اور دنیا کی مخلوق ہو گیا ہوں. اب یہ زمینی مخلوق ہیں، میں ذرا کچھ اور خلائی مخلوق ہو گیا ہوں شاید. تو ایروگنس میں نقصان یہ ہے، اور اس کا کنٹرول انتہائی ضروری ہے. دیکھیں نا، سیلف امیج اپنا ٹھیک ہونا چاہیے، اور سیلف رسپیکٹ انٹیکٹ رہنی چاہیے، اچھی رہنی چاہیے، ہیلدی رہنی چاہیے. یہ انہیلدی ہے. ایروگنس از آلویز انہیلدی، کیونکہ ایروگنس میں آپ نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو بھی غلط ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو غلط ٹریٹ کر رہے ہیں. سو ایروگنس کا معاملہ یہ ہے. دوسرا معاملہ ہے، ایک سوال بڑا ظاہر ہے، سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سوال، کہ جی ہم نے بات کی کہ جی ایک نشست میں نے کہا تھا کہ انٹرویو میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کینڈیڈیٹ کا ویلیو سسٹم ہے، پرسنل ویلیو سسٹم، وہ آپ کے کارپوریٹ کے ویلیو سسٹم سے میچ کرتا ہے یا نہیں. تو اگر فرض کیجئے ایک شخص نے کمپنی جوائن کر لی، یا اسے پہلے پتہ چل گیا کہ ان کے ہاں کا ویلیو سسٹم میرے پرسنل ویلیو سسٹم سے میچ نہیں کرتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص انٹیگریٹی کو بہت امپورٹنس دیتا ہے ذاتی طور پہ، لیکن جس آرگنائزیشن میں وہ جوائن کر رہا ہے وہاں پہ انٹیگریٹی کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے، وہاں پہ کچھ اور چیزوں کی امپورٹنس ہوگی یقیناً. یا یہ ہمارا معاملہ کھلے عام ہے، جیسے کچھ ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے ہیں نا جو نون ہیں، کہ جہاں پہ یہ جو رشوت کا پروگرام ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور مستقل ایز اے وے آف لائف چلتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت انٹیگریٹی میں بلیف رکھتا ہے اور وہ ایسی کسی جگہ پہ کام کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ یہاں لاہور کے ایک پاسپورٹ آفس میں وہ ایک صاحب بیٹھے ہوتے تھے، مجھے 2-3 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا پاسپورٹ کے سلسلے میں. تو وہ بظاہر ہی واز دی گائی جو انٹیگریٹی میں یقین رکھتے تھے، اور سارا وقت بلند آواز میں سب کو برا بھلا کہتے رہتے تھے کہ یہ سب غلط لوگ ہیں، یہ سب سارا دن رشوت لیتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں. یہ بہرحال یہ ایک ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہے، اس میں 2 کامنٹ میں کرنا چاہتا ہوں. اگر تو آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کا ویلیو سسٹم کارپوریٹ کا آپ کے پرسنل ویلیو سسٹم سے کانفلکٹ میں ہے، تصادم میں ہے، وہاں میچ نہیں کرتا، تو پھر کوشش کریں کہ نہ جائیں وہاں پہ، کیونکہ مستقل آپ سٹریس میں رہیں گے. اور اگر فرض کیجئے آپ کو نہیں پتہ تھا اور آپ چلے گئے، اور جانے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہاں تو کچھ اور طرح کا معاملہ ہے، پھر آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ وہاں سے آپ نکلنے کی کوشش کر لیں جتنی جلدی آپ نکل سکتے ہیں. کوئی بھی مناسب اوکیزن دیکھ کے، اپنے لیے کوئی بہتر اپرچونٹی دیکھ کے پھر آپ سوئچ کر لیں وہاں سے، چونکہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ مستقل ایک ذہنی کشمکش کا شکار ہوں، وہ ظاہر ہے بہت ہیلدی نہیں ہوتی. تو ایک آپشن یہ ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ پھر اپنا ایک کوئی چھوٹا سا ایک یوں کہہ لیجئے ایک کلوز انوائرمنٹ بنا لیجئے جس میں کم سے کم افیکٹ اپ ہو سکیں. لیکن یہ بہت پریفرڈ نہیں ہے، پہلے والا زیادہ پریفرڈ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کا اتنا اس حد تک کانفلکٹ میں آپ فیل کرتے ہیں
تو بہتر ہے وہاں سے آپ فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی پہ خدا حافظ کہہ دیں اور نکل جائیں، کسی اور ایسی جگہ پہ چلے جائیں۔ تیسرا معاملہ ہے آرگنائزیشن جوائن کرنے کا۔ ہمارے جو جوائن کرنے کے طریقہ کار ہیں بڑے مختلف ہیں۔ ہمارے انٹرویو میں بھی کئی طرح کے کچھ ہیں، کمیاں ہیں، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے سوچ میں بھی بڑی ساری کمیاں ہیں۔ یعنی وہ آرگنائزیشن کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے، پتہ نہیں کرتے جنرلی کہ یہ آرگنائزیشن کیا ہے، کیسا کام کرتی ہے، نہیں کرتی، اور بس وہ انٹرویو دیا، جاب مل گئی، جا کے جوائن کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایسا ایسا چیزیں کھلتی ہیں اور ناخوشیاں کھلتی ہیں پھر کہ اوہو یہاں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اوہو مجھے تو اب پتہ چلا یہاں یہ مسائل ہیں۔ حالانکہ کچھ مسائل آرگنائزیشنز کے ایسے ہیں جو آلریڈی پبلک ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار بزنس کا سبھی کو پتہ ہوتا ہے کس طرح سے کرتے ہیں، ریلیونٹ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے اس ٹریڈ کے، ان کے جو مینجمنٹ کا سٹائل ہے وہ بھی کافی حد تک مارکیٹ میں خبر ہوتی ہے اس کی کہ کس کمپنی کا کیا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو بالکل ہی بہت ہی کوئی آئرن کرٹن کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں جن کی خبر نہیں مل سکتی۔ تو یہ اس طرح کی کچھ بیسک چیزیں پتہ کر لینی چاہیے تاکہ آپ کو پھر شوق نہ پہنچے کہ آپ بڑی اچھی توقعات لے کے گئے تھے اور آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات تھے، اور وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو خیالات اور حقائق کا آپس میں کوئی خاص ریلیشن شپ ہی نہیں بنا۔ تو یو گیٹ اے کائنڈ آف اے شاک ریئلی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر وہاں سے پھر آپ کے مسائل شروع ہو جائیں گے، آپ ذہنی طور پہ ظاہر ڈاؤن ہو جائیں گے، کانفلکٹ میں چلے جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے، آپ کام کی بجائے پھر اس سروائیول پہ توجہ دینے لگ جائیں گے، آپ کی پرفارمنس خراب ہونے لگ جائے گی۔ تو یہ سارے کانسیکوینسز سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں آرگنائزیشن جوائن کرنے سے پہلے۔ اس کے باوجود دیر آر ایکسیجنسیز اینڈ دیر آر کمپلشن، آئی انڈرسٹینڈ۔ لیکن اگر میں ہوں اور میں جاب لیس ہوں فار ایگزامپل اینڈ آئی ہیو ٹو رن اے فیملی، تو مجھے آڑی ٹیڑھی جاب بھی مل جائے گی، میں کر لوں گا نا، ٹھیک ہے کہ چلیں زندگی چلتی رہے، پھر اس کے بعد بہتر کر لیں گے اس کو، تو کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن پھر کلیئر سوچ کے ساتھ کریں کہ آئی ایم گوئنگ ہیئر بٹ دس از ناٹ مائی ڈیسٹینیشن، یہ میری مستقبل نہیں ہے، یہ بہت لمبا مستقبل نہیں ہے، یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور میں یہ کوشش جاری رکھوں گا کہ میں کسی بہتر جگہ پہ چلا جاؤں۔ سو 3 باتیں میں نے کہی ہیں۔ ایروگنس کی بات میں نے کی ہے کہ یہ ایک انڈیو پرائیڈ ہے، ہالو پرائیڈ ہے، اور ایک انڈیو ہائٹنڈ سینس آف سیلف رسپیکٹ ہے، اور اس میں خرابی یہ ہے کہ ایروگنٹ آدمی اپنے آپ کو بڑھائے چڑھائے جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو گھٹاتا رہتا ہے، تو وہ دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں بنتا، چونکہ ان کی وہ عزت چھوڑ دیتا ہے دوسرے لوگوں کی، ان کو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان پہ غور کیا جائے۔ دوسری بات میں نے کی ہے انٹیگریٹی، ویلیوز کے، ناٹ انٹیگریٹی بٹ ویلیوز کے کلیش کی، کہ آپ کا پرسنل ویلیو سسٹم اور کارپوریٹ کا ویلیو سسٹم اگر کانفلکٹ میں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر تو آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے تو کوشش کریں نہ جوائن کریں وہاں پہ، کچھ اور دیکھ لیں۔ اگر نہیں پتہ چلتا، بعض اوقات نہیں چلتا، تو آپ وہاں جاتے ہیں، جانے کے بھی کچھ عرصے کے بعد جیسے جیسے چیزیں چلتی ہیں تو آپ پہ انکشاف ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر تو بڑا سیریس کانفلکٹ ہے اور وہ مستقل آپ کو ایج پہ رکھتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی پہ وہاں سے چلے جائیں، اور جب تک آپ نہیں جا سکتے تب تک ذرا تحمل اور پیشنس اور اسٹے پٹ اور اپنی زندگی بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں قطعاً یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اپنا پرسنل ویلیو سسٹم بدل لیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھیے، قائم رکھیے، اور ان کے ساتھ آپ ایک خوش معاملہ طریقہ جو ہے وہ چلاتے رہیے۔ تیسری بات میں نے کہی ہے آرگنائزیشن جوائن کرنے سے متعلق بہت ٹرن اوور ہے، بہت لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کوشش کر لیں کہ کچھ نہ کچھ ریسرچ ضرور کریں آرگنائزیشن پہ جوائن کرنے سے پہلے، اور سیریس ریسرچ کریں، اور اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ آپ واقعی وہاں فٹ ہوتے ہیں، واقعی آپ کے لیے وہاں پہ ایسے پلیٹ فارم ہے کہ آپ گرو کر سکیں۔ یہ صرف لکھ دینا کہ سیکنگ اے چیلنجنگ انوائرمنٹ اور اس سے سیکھ نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کہ واقعی ہے وہاں پہ کچھ ایسا کہ جو آپ کو پرفارمنس کی اپرچونٹی دیتا ہوگا، اور آپ واقعی وہاں پہ اچھا کام کر کے ایک لمبا اپنا کریئر بنا سکیں گے۔ اس پہ تھوڑی ریسرچ کر لیں، سیریس ریسرچ، اس کے بعد آرگنائزیشن جوائن کریں۔ اگر پھر بھی آپ کو آرگنائزیشن پسند نہیں آتی اور آپ بڑے مجبور ہیں تو کر لیں جوائن، لیکن اس کلیئرٹی کے ساتھ کریں اور اس سوچ کے ساتھ کریں کہ آپ جلدی وہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔
اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔